پروگرام ہے 1 گھنٹے کا، پھر دوسرے کا، تو اس پورے معاملے میں فیملی کو ٹائم دے پاتے ہیں؟ کوئی ایک ایسی چیز جو آپ پچھلے کچھ عرصے سے مس کر رہے ہو کہ یار یہ مس ہو گئی؟ ہالیڈے، چھٹیاں کہاں پہ؟ ٹریول کرنا مجھے بہت پسند ہے. دیٹ از سم تھنگ آئی ریئلی مس. ان چیزوں کو میں ریکارڈ پہ بھی لانا چاہوں گا کہ میں نے کہاں پہ کیا دیکھا اور وہاں پہ کیا چیزیں تھیں. ون لائنر ریپڈ فائر سے سمجھ لیں کہ جتنے ہمارے پولیٹیشینز ہیں. مریم بی بی کو بھی روایتی سیاست سے نکلنا پڑے گا. السلام علیکم دوستو، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو آج ہم موجود ہیں مسٹر احتشام امیر الدین کے ساتھ. یہ وہ اینکر ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کیے بغیر ایک صحیح اصولی موقف اپنا کے وہ تنقید جو جائز تنقید تھی، جو اصلاحی تنقید تھی، جو بنتی تھی کسی بھی حکومت کے اوپر، کسی بھی پارٹی کے اوپر، وہ کرتے ہوئے اپنا ایک الگ سے مقام بنایا. یہ وہ اینکر ہیں کہ جنہوں نے رجیم چینج کے اندر پی ٹی آئی سے بہت قسم کی باتیں سنی، ناراضگی بھی ان کی برداشت کی. اب ہوتا یہ تھا کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو یہ پی ٹی آئی کی جو نالائکیاں تھیں، جو ان کی غلطیاں تھیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے لفافہ لے لیا ہے، انہوں نے اپوزیشن سے لفافہ لے لیا. اور جب یہ پی ڈی ایم کے اوپر تنقید کرنے لگے تو پی ڈی ایم والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے جی پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے، انہوں نے تو پہلے بھی پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا، ٹکٹ لی، تو اب بھی انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کرنی ہے، دوبارہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھیں. تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان سے جانیں گے کہ کیا یہ ٹکٹ لے رہے ہیں یا کیا انہوں نے لفافہ لیا تھا یا صرف انہوں نے باتیں سنی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ انٹرویو کے آغاز میں مجھے یہ احساس ہو گیا کہ کسی ایسے بندے کو انٹرویو نہیں دینا چاہیے جو آپ کو جانتا ہو بڑے قریب سے. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن شام بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے آپ پہ یہ باتیں چلتی رہی جب آپ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتے تھے، تو جائز تنقید کرتے تھے، جو آج بھی مطلب ان کلپس کو نکال کے دیکھا جائے تو اس میں کوئی ذاتیات یا اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ بدلہ نہیں نظر آتا، جائز ہوتی تھی. تو اس پہ کہتے تھے کہ جناب آپ تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں اور آپ نے لفافہ ملے بھی ہیں، یہ صرف بدنامی ہوئی ہے. نہیں، ایک تو بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. آپ تو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ احتشام صاحب جو ہیں یہ تنقید کرتے تھے اور جنون کرتے تھے. پہلے تو انہیں یہ کہا جاتا تھا دوسروں سے انہوں نے لفافہ پکڑ لیا، اور اب دوسروں پہ کرتے تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی جوائن کرنے والے ہیں. تو میں ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ میں جو بھی بول رہا ہوتا ہوں اس میں میرا جو فرسٹ سورس آف انفارمیشن ہوتے ہیں وہ علی اکبر صاحب ہوتے ہیں، بیکاز یہ میرے کانٹینٹ پروڈیوسر بھی ہیں میرے شو کے، اور بڑا زبردست کام کرتے ہیں، بڑی دلجوئی سے کام کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں. اور سب سے پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آج کی کیا ٹاپ سٹوریز ہیں، آج کی کیا خبریں ہیں، اور پھر آپ مجھے وہ بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے مختلف اینگلز ہم سوچتے ہیں، اور پھر ہم میرٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اپنے کانٹینٹ جو ہے اس کو بناتے ہیں. تو آپ سے بہتر تو یہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو جہاں تک وہ لفافوں والی بات آپ نے کی ہے تو وہ بھی آپ جانتے ہیں میری زندگی تو کھلی کتاب کی طرح بھائی. لفافے اللہ معاف کرے تو واستغفر اللہ بچائے کسی بھی حرام کی کمائی سے. تو ہم تو بالکل صحافت کو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جو دل کی آواز. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ ایک چیز ہے، اس کے اوپر نا آپ کا جو سٹائل ہے، آپ بڑے جذبات سے دل سے بولتے ہیں اور بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ بولتے ہیں، تو آپ نے اس ایشو پہ ہمارے لیے ایسے ہی بول دینا ہے، ٹھیک ہے. تو میں انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یار وہ میرے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ میں نے کیسے بولنا ہے. وہ اف آئی ریئلی فیل سم تھنگ، ٹھیک ہے، اس لیول پہ وہ میرے دل کو لگتی ہے جا کے، تو پھر ہی میرے اندر سے ویسے اس انداز میں وہ آواز نکلتی، اور میں پھر اپنے جو بھی درد ہے عوام کا، لوگوں کا، یا جو بھی کوئی ایسا نقطہ ہے اس کو پھر اس پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی یہ ایک معاملہ ہے اور اس کے اوپر آپ نے اپنے سٹائل سے بولنا ہے، وہ میرا سٹائل نہیں ہے. سیریسلی مجھے لگتا ہے وہ جو بھی میری صلاحیت ہے یا جو بھی میرے پاس استطاعت ہے، بولنے کی اسپیکنگ ابیلٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے عطا کی ہے، اور وہ ٹریگر آف ہوتی ہے کسی ایسے ایشو پہ جو کہ واقعی میں میرے دل کے بڑا قریب ہوتا ہے، اور اس کا تعلق یقینی طور پہ میرٹس کے ساتھ ہے. میں اگر میرٹس کو بنیاد بنا کر نہ بولتا ہوں نا علی، تو ہم اس طرح کے انٹروز نہیں دے سکتے. میں ایسے بول نہیں سکتا. میں کوئی ایکٹر تو ہوں نہیں یار، مطلب کہ ہم کوئی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں نا. ہم اگر آپ کوئی کرتا بھی ہے ایکٹنگ تو کتنی دیر ایکٹنگ کر لے گا. میں جو بولتا ہوں، میرے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں، لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں جی آپ بڑے عوامی انٹروز دیتے ہیں.
تو وہ دل سے آواز نکل رہی ہوتی ہے تو زبان سے اس طرح سے ادا ہوتی ہے. تو وہ کوئی لفافہ وہ چیزیں نہیں دے سکتا, وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے. یہ پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ آئے نہ آئے, لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے میرے جیسے. لفافہ جو ہے یہ دیکھیں, یہ تو بہت بڑا آج کل تو بہت زبان زد عام ہو گیا نا, جو لفافہ وہ لفافہ فلانا لفافہ پکڑ لیا. لیکن یہ اتنا بڑا ایک الزام ہے, مطلب کہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ بچے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو والدین بچپن میں جو سکھا دیتے ہیں وہ اس کے اوپر پھر وہ somehow وہ ان کے برین میں وائرڈ ہو جاتا ہے. تو میرے برین میں وائرڈ ہو گیا تھا, میرے والدین میں مجھے بچپن میں جو سکھایا تھا کہ بیٹا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, یو شوڈ اسٹینڈ اپ فار دا رائٹ. تو کچھ چیزیں جو ہے نا میں چاہ کے بھی اپنے اندر تبدیل نہیں کر پاتا یا نہیں کر سکتا. کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, مجھے آپ روکتے رہیں گے کہ جی یہ غلط ہے, اس کے اوپر آپ ذرا مصلحت سے کام لیں, اس لیول پہ نا. آپ کتنی دفعہ کرتے ہیں مجھے بتائیں نا, کتنی دفعہ کرتے ہیں بتائیں نا, آپ کتنی دفعہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں شام بھائی تھوڑا جو حوالہ رکھنا ہے. اچھا, یہ اس طرح کا جب ماحول ہوتا ہے, جب آپ تنقید کرتے ہیں, اور صحیح والی تنقید, جائز والی تنقید, ناراضگیاں تو بہت ہوتی ہوں گی, مطلب ملتے ہیں جب ملاقات ہوتی ہے تو اظہار بھی کرتے ہیں پولیٹیشین؟ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اب ناراضگیاں تو ہوتی ہیں. ناراضگیاں کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی ایک دو اشخاص نے ہم سے ناراض ہوئے, ہم سے تو پوری پارٹی نے بوائیکاٹ کیا. پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بوائیکاٹ کیا تھا. قاہرہ صاحب کے ساتھ جو معاملہ چھوٹا موٹا ایک ہو گیا تھا وہ زیادہ ہی غصہ کر گیا, اور اس کے بعد پوری پارٹی نے بوائیکاٹ کیا. پھر وہاں سے مطالبہ آیا کہ اپولوجائز کر لیں, ہم نے نہیں کیا. ہم نے کہا بھی ہم نے ایک پرنسپل بات کی تھی, اگر کوئی غلطی ہے تو ضرور کرتے ہیں اپولوجائز. تو پھر انہوں نے بوائیکاٹ, وہ سال سے اوپر بوائیکاٹ چلا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اس کے بعد جب یہ تحریک عدم اعتماد پاکستان تحریک انصاف کی آ رہی تھی تو جو بیرونی سازش کا بیانیہ پی ٹی آئی نے اٹھایا تھا اس سے ہمیں نظریاتی طور پہ اختلاف تھا. اور وہ پھر بعد میں عمران خان صاحب نے جو کچھ اب جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا عوام کے سامنے, وہ اوریجنل وہ والا بیانیہ تو رہا ہی نہیں, کیونکہ اب انہوں نے کہا کہ یہاں سے انیشیٹ ہوا. جب میں زمان پاک لاہور میں جا کے ملا بھی ہوں, اور آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں والے مطلب نہ. میں کہتا تھا کہ بھائی جو اس کے محرکات ہیں وہ یہیں کے ہیں, لوکل ہیں, کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پھٹ گیا ہے, اسی لیے اتحادی ٹوٹے ہیں, اراکین منحرف ہو گئے. تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تو یہاں کے سہولت کاروں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا, تو یہ چیز غیر منطقی اور مناسب نہیں, کیونکہ ڈائریکٹلی ہماری نیشنل سیکیورٹی کو ہٹ کرتی ہے. تو ابھی جب لاسٹ ٹائم میں زمان پاک لاہور میں خان صاحب سے ملا ہوں تو انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ کو بیرونی سازش کے بیانیے پہ شک ہے, بڑا آگے ہو کے اگریسو ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, تو میں نے کہا جی ہے. انہوں نے پھر سے کہا ابھی تک ہے, میں نے کہا جی ابھی تک ہے. تو انہوں نے کہا کہ سائفر واز اے ریالٹی, تو میں نے کہا جی ایڈمیٹڈ سائفر واز اے ریالٹی, بٹ دا فیکٹ از کہ یہاں پہ جو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو حسین حقانی تھا اس کو باقاعدہ طور پہ ہائر کیا تھا لابنگ کرنے کے لیے ہماری حکومت کے خلاف, تو یہاں سے انیشیٹ ہوا. تو جب انہوں نے یہ کہا نا علی کہ یہاں سے انیشیٹ ہوا تھا, تو یہی تو میں کہہ رہا تھا, تنقید ہی میں اس بنیاد پہ کر رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ یہیں سے انیشیٹ ہوا ہے. تو اگر انیشیٹ یہاں سے ہوا ہے تو امریکہ نے سپورٹ کیا تو کیا ہوگا بھائی, امریکہ کی تو پوری ایک ہسٹری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. امریکہ نے تو 50-100 سال کی اپنی پلاننگ جو کرنی ہوتی, تھنک ٹینکس نے, یہ ریجن ہے, اس میں یہ ملک ہے, اس ملک میں کون سی حکومت ہے, کون سی حکومت ہونی چاہیے, کون سی حکومت ہمیں چاہیے, کس کو حملہ کر سکتے ہیں, کس کو نہیں کر, کس سے کس طرح کے سفارتی تعلقات, فورن ریلیشنز, ان کی تو پوری پلاننگ ہوم ورک تو ہوتا ہے. تو یہ جب عمران خان صاحب نے کہا نا کہ انیشیٹ یہاں سے ہوا تھا, تو پھر وہ بیرونی نہیں, وہ اندرونی سازش تھی. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ اندرونی سازش ہوئی ہے, اس کو باہر سے سپورٹ ملی. پی ٹی آئی کا اوریجنل نیریٹو تھا بیرونی سازش ہوئی ہے, لیکن یہاں پہ سہولت کاروں نے سپورٹ کیا. تو یہ اس بات پہ پی ٹی آئی ناراض ہو گئی, پھر ہو گئی. تو ہم نے کہا جی پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ادھر سے بھی یہ مطالبہ آیا تھا کہ آپ اپنے بیان کو واپس لیں اور آپ انہوں نے کہا چینج کریں اپنے آپ چیزیں. بالکل ہے. اور اچھا ایک چیز اور, مطلب ابھی آپ کے بارے میں, آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ غصے والے ہیں, ٹھیک ہے, جو باہر والے لوگ ہیں جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں غصے والے ہیں, ایٹیٹیوڈ بھی بہت زیادہ ہے, اور ایروگنٹ بھی ہوں گے, ملتے نہیں ہیں کسی سے جلدی سے, سلام بھی نہیں لیتے ہوں گے. ابھی ایک ریسنٹ ایک معاملہ بھی ہوا جو ایس پی ہمارا شرازی کے ساتھ ہوا, تو اس پہ بھی بہت سارے لوگ, کچھ ناقدین ہوتے ہیں, کچھ پسند نہیں کرتے, تو اس طرح کی رائے رکھتے ہیں. تو اس میں آپ کو غیر قانونی حراست میں بھی رکھا گیا, آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحافی آئے, احتجاج کے لیے بھی آپ کو کہا گیا. تو اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ ان کو معاف بھی نہیں کریں گے, اور دوسرا آپ کے پاس ابھی تک کتنے لوگوں, کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ معافی کے لیے یا صلح صفائی کے لیے آپ پہ پریشر ڈال چکے ہیں.
پریشر تو نہیں, سفارشیں آئی ہیں بہت زیادہ. ہاں, پریشر تو ابھی تک نہیں آیا, سفارشیں آئی ہیں, ریکویسٹ آئی ہیں بہت ساری. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ایک ایس پی کے خلاف میں نے درخواست دے دی اور اس کے اوپر عدالت نے حکم صادر کر دیا, آئی جی پنجاب کو ڈائریکشن دی ہے کہ بھائی اس پہ تحقیقات کر کے 15 دن کے اندر ایف آئی آر کا اندراج کریں. تو پورا سسٹم ایک ایس پی کو بچانے کے لیے سفارش کرے. یقین کریں پورا سسٹم, مطلب کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے اس دن سے جس دن مجھے کوئی 10 سفارشیں نہ آئی ہوں, اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آئی ہیں, انکلوڈنگ ہر اون ڈپارٹمنٹ, ان کے جو ہائر اپس ہیں ان کی آئی ہیں. تو میں حیران ہوں کہ پورا ایک سسٹم جو ہے, اور جتنے لوگ ہیں باثر سارے وہ کہہ رہے ہیں جی جان دیو, معاف کر دیو, صلح کر لو, اے کر لو, وہ کر لو, فلانا ٹمکانا. تو میں نے تو انہیں یہی کہا ہے کہ میری برادری ساتھ کھڑی ہے, صحافی برادری بھی اور وکلا بھی جو ہے وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں, تو اب میں ان سے بات کروں گا. لیکن یہ ہے کہ جو ایک اصولاً بات ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہوتا تو کیا انہوں نے قانونی چارہ جوئی کرنے سے پیچھے ہٹ جانا تھا؟ پولیس والے کسی ایک کے ساتھ ہلکا سا کچھ ایسا آپ کر دینا, آپ کو پتا ہے کہ ایک نہیں, وہاں پہ وہ 10 ایف آئی آریں دیتے ہیں, 10 مختلف تھانوں میں 10 ڈفرینٹ مدعیوں کے تھرو دیتے, بھی بے وقوفی سے. متن ایک ہی ہوتا ہے, وہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی میلف آئی ڈی ہے. ایون کہ میں تو ایک وکیل کی حیثیت سے اب 16 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں, تو میں مرڈر کیسز میں دیکھتا ہوں کہ جو ایف آئی آر وغیرہ وہ دیتے ہیں, جو بیچارہ وہاں پہ آتا ہے وکٹم کا جو بھی گھر والا ہوتا ہے, وہ تو اس کنڈیشن میں جب ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے تو وہ اس حالت میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنا بیان اس طرح سے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے وہ اسٹیٹمنٹ اس کا لکھتے ہیں, حالانکہ قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے, اور وہ لکھ کے اس سے سائن کروا لیتے ہیں. لیکن وہ جو لکھنا پولیس والوں کے نا, میں ایک دفعہ پڑھوں گا آپ کو بتا دوں گا کہ پولیس والے کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ سیم کانٹینٹ ہوتا ہے, سیم طرح کا وہ واقعہ بناتے ہیں. فلانے نے یہ کہا, ایسے کیا, اس نے للکارا مارا, اس نے گولی چلا دی. للکارا ضرور مرواتے ہیں, مطلب کہ کوئی بھی انسیڈنٹ للکارا ضرور انہوں نے مروانا ہے فلانے نے, کیونکہ للکارے کا ایک رول دلوانا ہے, باقی چیزیں انہوں نے اس, تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ پولیس والوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ہوا ہوتا لوئسٹ لیول پہ بھی, تو اس نے تو بھائی جتنا زور اس کا لگتا تھا اس نے لگانا تھا. تو آپ کو ابھی تک جتنی اپروچ ہوئی ہے یا جتنا آپ سے آ کے ریکویسٹ کی جا رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی احساس ہے غلطی کا جو ہونا چاہیے تھا؟ ابھی تک تو مجھے کوئی نہیں اس طرح کی فیلنگ آئی. اگر کوئی, وہ ظاہری بات ہے, کوئی اگر کہتا ہے کہ جی مجھے معاف کر دیں یا میرے ساتھ صلح کر لیں, تو اس کی پہلی شرط تو یہی ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنی غلطی تو تسلیم کرے. صحیح, تو احساس بھی ہو, غلطی تسلیم کرنا ضروری ہوتا اگر وہ احساس آ جاتا ہے اور غلطی تسلیم کر لی جاتی ہے تو آپ معاف کر دیں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں, مطلب ایک ویسے ایک سوال ہے کہ آپ کے بارے میں ایک جو پرسیپشن بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے کہ آپ ذاتیات پہ نہیں لیتے, اکثر بیشتر ایسا ہوا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا, دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے تو پہلے ہی سوچا تھا کہ میں شاید ٹیک اپ بھی نہ کروں, کیونکہ وہ خاتون ہے, خاتون ہونے کا مارجن ان کو دے دوں. لیکن اس کے بعد جو حرکت انہوں نے کی تھی وہ نہایت نامناسب اور غیر قانونی تھی, اور اس کے بعد پھر اس حرکت کو چھپانے کے لیے جو جھوٹ انہوں نے بولا اور جو کلندرہ بنا کے عدالت میں دیا, عدالت نے وہ اٹھا کے پرا مارا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے, اور اگر عدالت اس کلندرے کو مانتی تو ہمیں ہی آرڈر نہ دیتی جو عدالت نے ہمیں دیا, جو آئی جی کو ڈائریکشن دی ہے. اگر وہ ان کے موقف کو درست تسلیم کرتی تو کبھی آرڈر نہیں ہونا تھا کہ آئی جی صاحب خود اس کی تفتیش تحقیق کریں اور 15 دن کے اندر ایف آئی آر کا اندراج کریں. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال میں تو پہلے بھی اس معاملے میں سوچ رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ اب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, بار بار آپ مجھے پش کر رہے ہیں. جب وہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے وہ آ کے کہیں گی تو پھر تب کی تب دیکھیں گے, تب ڈیسائیڈ کریں گے. صحیح. اچھا, وکیل بھی ہیں, اس کے بعد آپ پروگرام بھی کر رہے ہیں, پھر بہت سارے ٹی وی چینلز آپ کو فون کرتے ہیں پروگرام کے لیے. لیکن وہ آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں میں ایروگینٹ ہوں. کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے میں ایروگینٹ ہوں؟ نہیں, ہمیں نہیں لگتا, کیونکہ ہم آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ملتے ہیں, آتے جاتے ہیں. لیکن وہ جو باہر والا دیکھ رہا ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں نا ایک کلیش ہے. وہ اسکرین پہ دیکھ کے کہتا ہے, اسکرین پہ دیکھ کے کہتے ہیں, یا ویسے آپ سے ملے بغیر جو بندہ ایک رائے بنا لیتا ہے نا, تو وہ والی رائے ہے. تو آپ کے بارے میں 2 پرسیپشنز ہیں, ایک ملنے سے پہلے کی اور ایک ملنے کے بعد کی. تو جو بندے کی پرسیپشن ملنے سے پہلے کی ہوتی ہے نا, وہ پھر اس کو بدلنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ملنے کے بعد. تو آپ یہ بتائیں کہ فون بھی آتے ہوں گے ڈفرینٹ چینل سے کہ ٹائم دے دیں جی, پروگرام ہے 1 گھنٹے کا, پھر دوسرے کا. تو اس پورے معاملے میں فیملی کو ٹائم دے پاتے ہیں؟ فون جو آتے ہیں دوسرے پروگرامز میں جانا ہوتا ہے, اس کے علاوہ وکالت بھی ہے, وکالت بھی کر رہا ہوتا ہوں. اور اب آپ لوگوں نے مجھے کہا, پش کیا کہ جی سوشل میڈیا بھی کریں,
اور سوشل میڈیا بھی ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے. تو اب ایک مین اسٹریم میڈیا پہ اپنا شو کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کر رہے ہیں, وکالت کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ٹائم تو گھر والوں کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے, لائف کو بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ پہلے مجھے یہ لگتا تھا اس میں بڑی عظمت ہے, کیونکہ ہم نے سنا تھا کام میں عظمت ہے, محنت میں عظمت ہے. عظمت تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ زندگی جو ہے نا, ایک خوبصورت زندگی جو ہے وہ مجموعہ ہے مختلف چیزوں کا. صحیح. اور اگر اس میں ایک بیلنس نہیں ہے تو وہ کامیاب زندگی نہیں ہے. صحیح. میں سارا ٹائم کام کو دے دوں اور میں اپنے والدین کو اگنور کروں, اپنی بیوی کو اگنور کروں, اپنے بچوں کو اگنور کروں, تو میں کامیاب انسان نہیں ہوں. میں بہت بڑا نقصان اٹھا رہا ہوں. آئی ایم ایٹ اے لاس. اگر میں نے اپنے بچوں کا بچپن انجوائے نہیں کیا, ان کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی, ان کی شرارتیں انجوائے نہیں کی, وہ جو وقت مجھ سے مانگتے ہیں جو ان کو درکار ہے باپ کے ساتھ, وہ میں نے ان کو نہیں دیا, تو پھر میں کہاں کا کامیاب انسان. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ون ہیز ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین یور ورک لائف اینڈ یور پرسنل لائف. تو میں کوشش تو پوری کرتا ہوں, اور خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ, بیگم کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو ان کو ٹائم درکار ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایون کہ رشتہ داروں کے ساتھ, ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ بہت بڑی میری ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, اور ہم کزنس بھی بہت سارے ہیں, ددیال سائڈ پہ بھی, ننیال سائڈ پہ بھی. ہر ہفتے 10 دن بعد ہمارا آپس میں گیدرنگ بھی ہوتی ہے, کھانے شانے پہ اکٹھے گپے بھی لگتی ہیں. تو آپ میرے خیال میں میری پوری فیملی ایکسٹینڈڈ جو ہے, میرے کسی کزن سے جا کے پوچھیں کہ جب کبھی ہمیں وقت چاہیے تھا تو احتشام بھائی وہاں پہ تھے یا نہیں تھے, تو میرے خیال میں آپ کو وہ بتائیں گے کہ احتشام بھائی تھے. صحیح. اچھا احتشام اس پوری, اور میں وہ کزنس میں سب سے بڑا ہوں نا, ننیال سائڈ پہ میں سب سے بڑا ہوں. صحیح. ددیال پہ نہیں, لیکن ننیال پہ میں سب سے بڑا ہوں. So everybody looks up to me. Everybody somehow thinks of me as a role model. تو I've always been very careful کہ جی ان لوگوں کو جو مجھ سے وقت چاہیے وہ پورا میں دوں. صحیح. تو اس پوری بزی لائف کے اندر کوئی ایک ایسی چیز جو آپ پچھلے کچھ عرصے سے مس کر رہے ہو کہ یار یہ مس ہو گئی؟ ہالیڈے. ہالیڈے. ہاں. چھٹیاں. چھٹیاں. کہاں پہ؟ یار جب لاسٹ ٹائم میں امریکہ گیا تھا نا, یہ کوئی 5 سال 5.5 سال پہلے کی بات ہے, تو تب میں نے امریکہ میں ہالیڈے کرتے ہوئے, میں تھا, بیگم صاحبہ تھیں, بچے تھے دونوں, اور ہم نے ایک روڈ ٹرپ کیا تھا فرام ایسٹ ٹو دا ویسٹ کوسٹ. یعنی کہ امریکہ کے مشرقی بارڈر سے ہم مغربی بارڈر تک گئے تھے, اور یہ تقریباً 6.5-7 گھنٹے کی فلائٹ ہے. یعنی کہ جتنی دیر میں آپ آلموسٹ لنڈن پہنچ جاتے ہیں لاہور سے, اتنی دیر کی وہ فلائٹ ہے. کئی ہزار میل کا وہ سفر ہے. تو وہ ہم نے 15 دن میں کیا تھا. اچھا. اور اس میں پورا امریکہ جو دل کرتا تھا ہمارا, جس امریکن اسٹیٹ میں رکنے کا, ہم وہیں پہ پڑاؤ کر لیتے تھے. ہوٹل موٹل جو اچھا ایک مناسب ملتا تھا وہ لیتے تھے, سوتے تھے. اگر وہ شہر ریاست خوبصورت ہے تو 1-2 دن وہاں پہ گزار بھی دیتے تھے, اور اس کے بعد پھر سفر آگے لے کے. تو وہ ٹریول کرنا مجھے بہت پسند ہے. دیٹ از سم تھنگ آئی ریئلی مس. اور مجھے پچھلے کوئی 3-4 سال میں پراپر کوئی ٹریولنگ کا موقع ملا نہیں اس طرح سے. اب آئی ریئلی وانٹ کہ مجھے ٹریولنگ کا کوئی موقع ملے, کوئی بریک ملے, اور میں جاؤں اور نئی جگہ ایکسپلور کرنا, نئے کلچرز ایکسپلور کرنا, نئے لوگوں کو ایکسپلور کرنا, دیکھنا, کھانے وہاں کے دیکھنا, خوبصورتی دیکھنا, نیچرل بیوٹی دیکھنا, خدا کی قدرت کا احساس ہوتا ہے نا آپ کو. صحیح. آپ کو پتہ لگتا ہے کتنی حسین دنیا. ہم لوگ تو اپنی یہاں پہ ادھر سے جو 1.5 اینٹ کی مسجد ہے اس سے باہر نکلتے نہیں نا. ابھی آپ 3 گھنٹے کی فلائٹ پہ دبئی جائیں تو پوری ایک مختلف دنیا ہے. وہاں سے آگے آپ یورپ چلے جائیں, وہ مختلف ہے. یورپ سے آگے امریکہ چلے جائیں, وہ اس کی ڈفرینٹ کلچر ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس میں ود ان دی اسٹیٹس مختلف آپ کو کلچرز نظر آئیں. ٹیکسس کا اپنا ایک کلچر ہے, ٹھیک ہے, ایسٹرن سائڈ پہ اپنا ایک کلچر ہے, ویسٹرن سائڈ پہ اپنا ایک کلچر ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ علم جو ہے وہ کتابوں میں تو ہوتا ہے, اور میں نے ساری زندگی اس پہ بہت فوکس کیا ہے کہ کتابیں پڑھ کے میں علم حاصل کروں, اور حاصل کرنے کی کوشش بہت کی, اور ابھی بھی کرتا ہوں. اب اتنا وقت نہیں ملتا, لیکن اب جو دوسری والی سائڈ ہے نا, ایکسٹروورٹ والی سائڈ, اس کو میں زیادہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ جو ہسٹری میں ہمیں کچھ ٹریولرز بڑے مشہور تھے, بڑے مشہور ٹریولرز تھے, ٹھیک ہے, نام 2-3-4 بڑے مشہور ہیں ان ٹریولرز کے. میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں, وہ مطلب کہ ایک ملک سے دوسرے, اور اس زمانے میں تو ٹریول بڑا مشکل ہوتا تھا. ابھی تو ہمارے لیے بڑی ٹیکنالوجی نے چیزیں آسان کر دی ہیں. تو ٹھیک ہے, تو I'd like to be a traveler at some point in time and go through different countries and different cultures and explore, and then and I'd also like to record that. ان چیزوں کو میں ریکارڈ پہ بھی لانا چاہوں گا کہ میں نے کہاں پہ کیا دیکھا
اور وہاں پہ کیا چیزیں تھیں صحیح. اور اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے, اور پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں بطور ملک, بطور قوم. ٹھیک ہے, پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, ہم کس طرح, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں, ان کو ہم نے کتنا یوٹیلائز کیا, ان کو کیا دیا اور انہوں نے کیسے یوٹیلائز کیا. یہ سارے کمپیریزنس مطلب کہ مجھے شوق ہے کہ میں جا کے دیکھوں, ڈرا کروں. صحیح. اچھا, ابھی تک کا جو آپ کا سفر ہے جی. میڈیا انڈسٹری کا اور وکالت کا, کوئی ایسی انٹرسٹنگ چیز جس کو یاد کریں, دماغ میں آئے, آنکھوں کے سامنے آئے, ہنسی بھی آتی ہو, انجوائے بھی کرتے ہو, اس مومنٹ کو دوبارہ سے جیتے ہو؟ میڈیا اور وکالت میں ہاں, دونوں میں سے کسی میں بھی ہے. کوئی ایک ایسا یادگار, کوئی ایسا مومنٹ ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے کہ یہ نہیں میں بھول سکتا, یہ سب سے مزے کی چیز میرے کریئر میں ہوئی ہے. اچھی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ میں دوبارہ سے اس کو جینا چاہتا ہوں, کیونکہ چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ نئے چیلنجز آتے جاتے ہیں اور آپ نے ان چیلنجز کو میٹ کرنا ہے, ان کو ہیڈ آن لینا ہے, ان کو ٹیک اپ کرنا ہے. تو آپ خاص طور پہ پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص اگر ایسے سوچتا ہے تو اس کی گروتھ اس اسپیس پہ جا سکتی ہے. آپ اگر اپنی گروتھ چاہتے ہیں نا پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے, میرے خیال میں یہ میں نصیحت بھی کروں گا تمام ہمارے ینگسٹرس کو, تو اس میں دیر شوڈنٹ بی اینی لکنگ بیک کہ پیچھے کیا ہوا. ٹھیک ہے, جو اچھا ہوا, کچھ برا بھی ہو گیا, وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ کو آگے دیکھنا چاہیے, اس پہ فوکس کرنا چاہیے. آگے جو بھی آپ کے ٹارگیٹس ہیں, گولز ہیں, وہ آپ پہلے سیٹ کریں, ڈیزائن کریں, اس کے بعد آپ ان کے لیے اسٹریٹجی بنائیں, پھر آپ اس اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کریں, پھر ان کو اچیو کریں. صحیح. ٹھیک ہے, پرسنل لائف میں ناسٹیلجیا ہوتا ہے. صحیح. پرسنل لائف میں بچپن یاد آتا ہے, صحیح. دادی یاد آتی ہے. صحیح. اچھا, کچھ مطلب لوریاں, دادی کی کہانیاں, گیمز وغیرہ میں نے بچپن تو کی کھیلے. مطلب کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں یو آر اے اسٹوری ٹیلر, بڑا تو اسٹوری ٹیلر ہے. تو میری تو پرورش جہاں سے ہوئی, تو میری دادی سے میں نے سب سے پہلے کہانیاں سننا شروع کی. حضرت یوسف علیہ السلام کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری کہانیاں انہوں نے مجھے بچپن میں سنائی. تو وہ پرسنل لائف میں ناسٹیلجیا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, ون لائنر, ریپڈ فائر سے سمجھ لیں کہ جتنے ہمارے پولیٹیشینس ہیں, سب سے پہلے میاں صاحب کے لیے کوئی ایک جملہ, کوئی ایک نصیحت, کوئی ایک بات, بڑے میاں صاحب. میرے خیال میں اب تو بہت دیر ہو گئی ہے, ان کو پہلے ہی واپس آ جانا چاہیے تھا. بہت انہوں نے اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا. مریم بی بی. مریم بی بی میں انرجی ہے, اور مریم بی بی میں ایک وہ بھی ہے, صلاحیت بھی ہے ریزسٹنس کی. اور مریم بی بی بہادری سے کچھ چیزوں کو فیس بھی کرتی رہی ہیں, لیکن مریم بی بی کو بھی روایتی سیاست سے نکلنا پڑے گا اگر انہوں نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے. ایسے نہیں ہو سکے گا. صحیح. چھوٹے میاں صاحب. چھوٹے میاں صاحب تو چھوٹے میاں صاحب بھلا کر دیں بڑے میاں صاحب کا. نہیں, چھوٹے میاں صاحب مطلب کہ اچھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر وغیرہ ہیں, اور کسی حد تک درست ہے بات. انہوں نے لاہور میں جو ڈیولپمنٹ وغیرہ کی ہے اس کو آپ کو تسلیم تو کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کی ہے. لیکن چھوٹے میاں صاحب جو ہیں, ایڈمنسٹریشن اور لیڈرشپ دو مختلف چیزیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو ایڈمنسٹریشن تو ایک بیوروکریٹ بھی کر لیتا ہے, اور بیوروکریسی اس کے لیے ہوتی ہے. بنیادی طور پہ بیوروکریسی کا کام ہی ایڈمنسٹریشن ہے. تو اگر میں ایک پولیٹیشین یا لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہاں پہ مجھے اتنا کوئی مروب نہیں کر سکے. صحیح. بلاول جو ہے وہ, اچھا, جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا نا, وہ لوگوں کی بہت ساری سمپتیز ان کے ساتھ تھی. محترمہ کا جس طرح سے ہوا معاملہ, پھر شروع میں کافی دیر جو ہے مجھے لگا کہ شروع میں ان کی گروتھ سلو ہے, لیکن ایونچولی اب آ کے انہوں نے جس طرح سے جو معاملات ہیں نا ٹیک اپ کیے ہیں پارٹی میں, میرے خیال میں کافی حد تک انہوں نے اپنی پارٹی کو تو ہولڈ کر لیا اپنا بلاول نے. لیکن اب بلاول صاحب جو ہے نا, وہ جو مطلب کہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں, محترمہ کے بیٹے ہیں, آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے ہیں, میرے خیال میں وہ بہت ساری چیزیں ان کے کریڈٹ پر تو ہیں. آکسفرڈ سے بھی پڑھے ہوئے ہیں, انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں. اس وقت پاکستان کے فارن منسٹر ہیں, کچھ باتیں انہوں نے اچھی کی امریکہ میں نے وہ سنی تھی. لیکن میرے خیال میں اب پاکستانی قوم اس سے آگے نکلنا چاہتی ہے. صحیح. انہیں کوئی تبدیلی چاہیے, چینج چاہیے. مطلب کہ بلاول بھٹو زرداری, سن آف پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو, ڈاٹر آف پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو, سن آف سر شاہ نواز بھٹو, پرائم منسٹر آف
جوناگڑھ، ریاست جوناگڑھ کے مطلب کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے والد صاحب بھی وزیر اعظم تھے جب انہوں نے الحاق کیا تھا نواب صاحب نے پاکستان کے ساتھ. تو وہ اب لوگ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ جی یہ ماروثیت سے باہر نکلیں. تو اس کے لیے اگر بلاول صاحب کوئی بالکل ایکسٹرا آرڈنری قسم کا پرفارم کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی اس حد تک ہو سکتی ہے. فی الحال تو نہیں اس لیول پہ نہیں. زرداری صاحب، زرداری صاحب کے بارے میں لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ او جی اگر کوئی انٹیلیجنٹ آدمی ہے نا پاکستان کی سیاست میں تو آصف علی زرداری ہے، وہ دیکھیں جوڑ توڑ اور مفاہمت کا بادشاہ اور یہ وہ. لیکن مجھے یہ چیزیں مروب نہیں کرتی. مطلب کہ جوڑنا توڑنا مفاہمت سیاست میں اور یہ چیزیں اور سیٹیں اور اقتدار کی طوالت، یہ وہ مجھے لگتا ہے یہ تو بہت ہی مطلب کہ ایک خود غرضانہ اپروچ ہے ٹورڈز پالیٹکس. اور یہ آپ پرسنل گین کے لیے تو اگر اس طرح سے جوڑ توڑ کر بھی رہے ہیں تو وہ تو ایک کاروباری شخص بھی کرتا ہے، وہ تو ایک بزنس مین بھی کرتا ہے. تو وہ مجھے بیوپاری لگتے ہیں. صحیح. اور خان صاحب، عمران خان جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کیرزمیٹک تو ہیں صحیح، اور محنتی بھی ہیں. اور ٹینیسٹی ایک ورڈ ہے انگریزی کا. ٹینیسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نہیں سوری کیپیسٹی، ٹینیسٹی اور چیز ہوتی ہے کیپیسٹی، اس کو بے شک ایڈٹ کر دیں. تو محنتی بھی ہیں عمران خان صاحب جو ہیں، وہ کیرزمیٹک تو ہیں، وہ محنتی بھی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ محنت انہوں نے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قائدانہ صلاحیتوں کے مالک بھی ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز بھی ان کے اندر ہیں. لیکن قسمت کی دیوی بھی ان پر بہت مہربان ہے. مطلب کہ یہ شاذ و نادر ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ کوئی ایک شخص اتنے وینچرز میں ہاتھ ڈالے اور ہر وینچر میں وہ کافی حد تک ٹاپ پہ چلا جائے. ایز اے کرکٹر وہ گئے اوپر ٹاپ پہ، ایز اے فلنتھروپسٹ وہ ٹاپ پہ گئے، پالیٹکس میں آئے تو پرائم منسٹر بن گیا. اب ایجیٹیٹو پالیٹکس کریں تو اس میں بڑے مقبول ہو گئے ہیں. تو اس میں ان کی محنت بھی ہے، باقی ساری چیزیں بھی ہیں. لیکن عمران خان سے اللہ تعالیٰ خوش ہے مجھے لگتا ہے. اور مجھے اس کو بنیادی طور پہ یہ لگتا ہے کہ وہ جو شوکت خانم انہوں نے بنایا نا، میں نے وہاں پر جا کے دیکھے جتنے لوگوں کا بھلا وہاں پہ ہو رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، وہ جس کیفیت میں لوگ آتے ہیں نا اپنے کینسر پیشنٹ کو لے کر، اور خاص طور پہ وہ آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کا علاج کرانے کے لیے، اس کو جب وہاں پہ ٹریٹمنٹ ملتا ہے اور اس کے مریض کو شفا ملتی ہے، میرے خیال میں جو دعائیں وہ دل سے دیتا ہے نا، ان کا بڑا عمل دخل ہے خان صاحب کی زندگی میں. صحیح. اچھا، آخر میں اب کوئی جو نئے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہاں اینکر بنے، وہ اس لیول تک پہنچے جہاں پہ آپ پہنچے ہیں، گو کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹرگل ہے، بہت وقت ہے، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے کیا نصیحت؟ پہلی بات تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ابھی کسی بہت لیول پہ پہنچ گیا ہوں. مجھے تو ابھی بھی اپنے بارے میں یہ لگتا ہے کہ میں اسٹرگل کر رہا ہوں، اور وہ اسٹرگل آن گوئنگ ہے اور اس کو آگے لے کر چلنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اینکر بننا چاہتا ہے تو اس میں شوق ہونا چاہیے سب سے پہلے. اگر کسی کو شوق ہے تو پھر آپ ظاہری بات ہے اس ڈائریکشن میں محنت کریں گے. آپ کو اپنے کانٹینٹ پہ کام کرنا چاہیے، آپ کو اپنی پریزنٹیشن پہ اور اسپیکنگ ایبیلٹی پہ کام کرنا چاہیے. اور پھر اگر آپ کو خدا داد کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور کچھ گفٹڈ ہیں چیزیں آپ کے اندر، تو کام آپ کا آسان ہو جاتا ہے. صحیح. بہت شکریہ شام بھائی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ کمنٹ کے اندر اپنی رائے دیں کہ کیا آپ شام بھائی کو پہلے اتنا جانتے تھے، یا آپ اس ویڈیو کے بعد اس قدر آپ نے جاننا شروع کیا. اور یقین سے کہتے ہیں اور امید کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ والے سوالوں کا جواب بھی مل گیا ہوگا جو اکثر آپ یوٹیوب ویڈیو پہ یا سوشل میڈیا پہ پوچھتے رہتے ہیں یا الزامات لگاتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیں.